السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم ترجمے کا فن پڑھیں گے۔ یہ مضمون آپ کے نصاب میں شامل ہے جو ارمغان ادب کے دوسرے حصے میں۔ تو ترجمے کا فن جو ہے اس کو لکھا ہے مبارز الدین رفعت نے۔ مبارز الدین رفعت جو ہیں وہ مشہور ترجمہ نگار ہیں۔ انہوں نے مختلف کتابوں کے ترجمے کیے ہیں۔ چونکہ ترجمے میں مہارت رکھتے ہیں، اسی لیے انہوں نے ہمیں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ترجمے کا فن کیا ہوتا ہے اور ترجمہ کیا کیسے جاتا ہے، ترجمے کا اصل مطلب کیا ہے، وغیرہ چیزیں جو ہے ہمیں اس مضمون میں ملتی ہیں۔ تو ترجمہ آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہو، مطلب دیکھو یہاں پر مختلف زبانیں ہیں اور ان کے ترجمے کیے گئے ہیں، مطلب ہیلو، مرحبا یا اولا، یہ مختلف زبانیں ہیں۔ تو اس کو کچھ زبانیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں تو ہم انہیں پڑھ سکیں گے، اگر ہم ان کی شناخت نہیں رکھتے، پہچان نہیں رکھتے تو ہم انہیں پڑھ بھی نہیں سکتے۔ اوکے، تو شعر و ادب، علم و حکمت، فلسفہ اور سائنس کسی ایک قوم کی میراث نہیں۔ تو مبارز الدین رفعت یہاں کہہ رہے ہیں وہ چاہے شعر و ادب ہو یا علم و حکمت یا فلسفہ یا سائنس، یہ سب کسی ایک قوم کی میراث یعنی وراثت، مطلب ان کی دولت نہیں ہے، ان کی پراپرٹی نہیں ہے، کسی ایک زبان کا اجارہ نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں صرف ایک ہی زبان میں ادب لکھا جاتا ہو، شاعری ہوتی ہو، علم کی باتیں ہوتی ہوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، دنیا میں جتنی زبانیں موجود ہیں اتنی ہی زبانوں میں علوم کو سکھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، پہلے اس میں کتابیں لکھی جاتی ہیں۔ تو اس طرح کیا ہے، یہ کسی ایک ملک تک بھی محدود نہیں ہیں، بلکہ مختلف ممالک کے لوگ، یعنی شاعر ہوں یا ادیب ہوں، سائنسدان ہوں، جو بھی ہوں، فلسفی ہوں، وہ اپنی اپنی زبانوں میں کیا کرتے ہیں، ان چیزوں کو لکھتے ہیں۔ تو دنیا جو ہے یہ بہت سی قوموں کی برادری ہے، یہ واضح ہے نہیں، مطلب کیا ہے، دنیا میں کوئی ایک قوم یا ایک ملک نہیں ہے، اس دنیا میں کئی سو ملک ہیں اور مطلب کئی سینکڑوں قومیں ہیں۔ تو جتنی قومیں دنیا میں بستی ہیں ان سے زیادہ زبانیں اور بولیاں رائج ہیں۔ اگر ہم اس دنیا کی زبانوں کی گنتی کرنے لگ جائیں تو وہ ہمارے اعداد و شمار میں نہیں آئیں گے، کیونکہ یہاں زبانیں جو ہیں وہ ان گنت ہیں۔ خود ہندوستان کی زبانیں ہماری گنتی میں نہیں آ سکتی، تو ساری دنیا کی زبانیں تو ہم ان کا اعداد و شمار بالکل بھی نہیں کر سکتے۔ ہر قوم کا اپنا مخصوص علم و ادب ہوتا ہے اور دنیا کی ہر قوم نے اپنی اپنی زبان میں علم کا ذخیرہ جمع کیا ہے۔ تو ہر قوم کا کیا ہے، یہاں ان کا اپنا ادب اور ان کی اپنی زبان ہے۔ کامل تر ہے وہ زبان، کامل تر یعنی وہی زبان مکمل ہے جس میں عالمی ادب کے جواہر پارے اور سائنس و حکمت کے خزانے کثرت سے ترجمے کی شکل میں منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ عالمی ادب کے جواہر پارے، عالمی ادب یعنی کسی ایک ملک کا ادب نہیں، بلکہ اس دنیا میں جتنے ممالک موجود ہیں اتنے ہی ممالک کا ادب جو ہے یا سائنس و حکمت کی کتابیں جو ہیں، جو خزانے ہیں، ان کا کثرت سے کیا ہو رہا ہو، ترجمہ ہو رہا ہو، ترجمے کی شکل میں کیا ہے، وہ ایک زبان سے دوسری زبان میں منتقل ہو رہے ہوں۔ ترجمہ ایک فن ہے، کہا جاتا ہے نا، مطلب کیا ہے، موسیقی ایک فن ہے، اور رقص ایک فن ہے، اور سنگ تراشی ایک فن ہے، تو اسی طرح کیا ہے، ترجمہ بھی یہاں ایک فن ہے، ایک آرٹسٹ ہی اسے پورا کر سکتا ہے اور فن کی ساری مشکلیں اپنے اندر رکھتا ہے۔ جیسے سنگ تراش، سنگ کو تراش تراش کے اسے ایک مورت کی شکل دیتا ہے، اسی طرح کیا ہے، ترجمہ نگار بھی بڑی محنت سے کیا کرے گا، وہ ہر لفظ کا اس کا بدل تلاش کرے گا اور بہت ہی موزوں لفظ کے ساتھ اس کا ترجمہ کرے گا۔ ایک مستقل فن ہے اور تصنیف و تالیف کے فن سے زیادہ مشکل اور زیادہ دشوار گزار ہے۔ تصنیف و تالیف کیا ہے،
ایک ادیب اپنے خیالات کا اظہار کر دیتا ہے لیکن ترجمہ وہ نہیں ہے. اس ادیب کے خیالات کو لے کر یہ کیا کرے گا، جس زبان میں وہ ترجمہ کر رہا ہے اس کا ہو بہو معنی و مطلب ہمیں سمجھائے گا. تو اس طرح کیا ہے، یہ تصنیف و تالیف سے بھی بڑھ کر مشکل بھی ہے اور دشوار گزار بھی ہے. تصنیف و تالیف میں مصنف یا مؤلف کو آزادی ہوتی ہے کہ وہ اپنے خیال کو جس پیرائے میں چاہے بیان کرے. وہاں آزادی ہے لیکن یہاں آزادی نہیں ہے کیونکہ یہ ترجمہ ہے. اس نے جو کہا ہے اسے بھی وہی کہنا پڑے گا. وہ کہے گا واٹ از یور نیم تو یہ بھی کہے گا آپ کا نام کیا ہے. ایسا نہیں کہ آپ کے باپ کا نام کیا ہے یا ایسا کچھ یہ نہیں پوچھ سکتا. جو پوچھنا ہے صرف وہی پوچھے گا. تصنیف و تالیف میں مصنف و مؤلف کو یا مترجم کو مصنف کی طرز ادا، انداز بیان اور اس کے الفاظ کی تک پابندی کرنی پڑتی ہے. وہ جس ادا کے ساتھ اپنا مدعا بیان کر رہا ہے، جو انداز بیان ہے اس کا، اس کے الفاظ ہی بالکل اسی طرح کا ہے، اسے بھی ترجمہ کرنا پڑتا ہے. یہ پابندی بڑی کٹھن پابندی ہے. ضروری نہیں کہ ایک زبان کا مخصوص طرز بیان دوسری زبان میں بھی پایا جائے. تو یہ کیسی پابندی ہے؟ بڑی مشکل پابندی، کیونکہ وہی طرز بیان دوسری زبان میں بھی ادا کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. ایک زبان کے مصنف کے مخصوص طرز بیان کو ادا کرنے کا ویسا ہی سانچہ دوسری زبان میں بھی مل جائے جس سے اس کی عبارت کا اثر، اس کا جوش، اس کے معنی کی گہرائی، اس کی سنجیدگی یا اس کا مزاج بھی پوری طرح منتقل ہو جائے. تو یہ ساری چیزیں ہیں نا یہاں پر ناگزیر ہیں. ترجمہ مکھی پر مکھی مارنے کا نام نہیں، یعنی وہاں مکھی ماری گئی تو یہاں بھی مکھی مار لے، ایسا نہیں ہے. ایک زبان کے الفاظ کی جگہ دوسری زبان کے الفاظ لغت دیکھ دیکھ کر رکھ دینے کا نام نہیں. لغت کا مطلب ہے ڈکشنری. یہ جو آپ کتاب دیکھ رہے ہو یہ دراصل اردو لغت ہے، تو اردو کے معنی اس میں آپ تلاش کر سکتے ہو. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک ڈکشنری رکھ لیں اور اس زبان کے الفاظ کا یہاں مطلب دیکھیں اور لکھتے جائیں. ایسا بالکل بھی ترجمہ نہیں ہوتا. ایسا ترجمہ الفاظ کے محمل مجموعے کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا. تو ایسا ترجمہ کیا ہے؟ صرف ایک محمل مجموعہ بن جائے گا، اس کے کوئی معنی یا مطالب کسی کو سمجھ میں نہیں جائیں گے. ترجمہ ایک زبان کے مخصوص طرز ادا کو، اس زبان کی اصطلاحوں کو، اس کے مخصوص مزاج کو اپنے پورے اثر اور پورے آن بان کے ساتھ دوسری زبان میں منتقل کرنے کا کام ہے. تو ترجمہ کیا ہے؟ بالکل اسی طرز ادا کے طور پر اسی کے مزاج کو پورے اثر اور پورے توجہ کے ساتھ ایک زبان سے دوسرے زبان میں منتقل کیا جائے گا. کامیاب مترجم پر بیک وقت کئی ذمہ داریاں عائد ہیں. اول تو اسے دونوں زبانوں پر دونوں زبانوں پر اسے ایک طرح کا عبور حاصل ہونا چاہیے، اور جس میں ترجمہ کر رہا ہے کامل عبور حاصل ہونا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اسے دونوں زبانوں کے قریبی رشتہ دار زبانوں سے گہری نہ صحیح شاید واقفیت ضروری ہے. تو مثلاً اب انگریزی سے اردو میں ترجمہ ہو رہا ہے تو دونوں زبانوں پر کامل عبور کے ساتھ ساتھ کیا ہے، اس کے مطلب انگریزی کن زبانوں سے اثر رکھتی ہے، اس کے رشتہ دار زبانیں کون کون سی ہیں. تو لاطینی، یونانی، آپ دیکھ سکتے ہو، فرانسیسی اور جرمنی زبانوں سے. اور دوسری طرف مطلب کیا ہے، انگریزی میں لاطینی، فرانسیسی، جرمنی یہ سب زبانیں شامل رہتی ہیں. تو جب تک ہم ان زبانوں کو بھی نہیں سمجھ لیتے، اس میں جو الفاظ شامل ہو جاتے ہیں ان کا مطلب ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. اسی طرح اردو میں جو ہے عربی، فارسی، ہندی الفاظ شامل ہیں. تو اس لیے کیا ہے، جب ہم اردو پڑھ رہے ہیں تو ہمیں عربی، فارسی یا ہندی ایسی زبانوں سے بھی واقفیت لازمی ہوتی ہے. مترجم کی دوسری ذمہ داری اس فن سے گہری واقفیت ہے جس کا ایک زبان سے دوسری زبان میں ترجمہ کر رہا ہے. ان دونوں زبانوں میں اس فن پر جتنی اہم کتابیں موجود ہوں
ان سب کا مطالعہ اس کے لیے ناگزیر ہے۔ تو پہلے فن کو جاننا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، اس کو کیسے کیا جائے، اس کے بعد میں چل کر کیا کریں گے، وہ ترجمہ کر پائیں گے۔ جس طرح ایک زبان کی دوسری زبانوں سے رشتہ داری ہوتی ہے، اسی طرح ایک علم یا ایک فن کے ڈانٹے دوسرے کئی فنون یا علوم سے ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر علم اور فن یہ بھی کیا ہے، کئی علوم کئی فنون یہاں پر آ جاتے ہیں، تو ان کے بارے میں بھی واقفیت لازمی ہوتی ہے۔ مترجم پر یہ بھی فرض ہے کہ وہ جس فن یا جس علم کا ترجمہ کر رہا ہے اس کے متعلقہ علوم یا فنون سے بھی واقف ہو۔ اس کے بغیر ترجمے کا فنی اور مستند صحیح ہونا ممکن نہیں ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، مجھے امید ہے آپ کو ترجمے کا فن سمجھ میں آیا ہو۔ اگلے سیشن میں ہم اس کلاس کو کنٹینیو کریں گے۔ اللہ حافظ۔